تھے اور آج ابا کہہ رہا لگاتا کیوں نہیں کہ پکا ہو گیا ابا کی یہ نصیحت ہے ابا کی، کہہ رہا لگاتا کیوں نہیں، جلدی لگا۔ کتنا پیارا دل تھا، جلتے ہی نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغاوت نہیں۔ اور آج کسی کا برابر میں لنٹر پڑ گیا نا تو اسے چاڑا چھوڑ گیا، چاڑا۔ کسی کے بچوں کا اچھا کام چل گیا تو اسے بخار آ رہا، تو کیوں جل گیا، تو کیوں حسد کر رہا؟ تھانے کچہری گنڈے تعویذ، کسی کے گھر پہ لونگے پھینک دی، کسی گھر پہ نیبو پھینک دیے، کسی گھر پہ خون نکل گیا، کسی کے گھر کے پیسے غائب ہیں، اسی اس میں لگ گیا۔ خود تو کمانے سے گیا، جو کما رہا اس کے پیچھے لگ گیا۔ توبہ توبہ۔ اللہ اپنے دل کو نا، سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا لو نا، پھر دیکھو اپنے جلوے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی پڑھی، سنا دوں؟ میرے آقا ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آقا، سننے کی بات ہے، آقا بھی بڑے ناز بھرے انداز میں مسکرا رہے۔ صحابہ بولے آقا کیوں مسکرا رہے؟ نبی بولے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جنت کو یاد کر رہا ہوں۔ آقا جنت کے بارے میں بتائی تو بیان کر دو۔ آواز ٹھیک چل رہی ہے، اس سے آگے بڑھا۔ کہا بتا دو، بیان کر دو۔ نبی بیان کرتے جا رہے، صحابہ مچل رہے۔ نبی نے جب دیکھا یہ زیادہ ہی مچل رہے ہیں، زیادہ ہی خوش ہو رہے ہیں، نبی بولے او میرے جانثارو، چاہنے والوں، پیار کرنے والوں، کیا میں تمہیں آج اور ابھی کسی جنتی کو دکھا دوں؟ صحابہ کہنے لگے آقا اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ دل میں سوچنے لگے، بولے یار یہ نبی کے پاس بہت رہتے، انہی کو بتائیں گے، یہ نبی کی خدمت بہت کرتے، انہی کو بتائیں گے۔ کوئی بولے کہ انہیں بتائیں گے، کوئی بولے سب لوگ اس چکر میں تھے، کاش آج میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، آج میرا نام آ جائے۔ میرے نبی بولے کہ میں دیدار کرا دوں۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے ہاں آقا، سونے آقا، پیارے آقا، بتا دو۔ میرے نبی نے ادھر سے ادھر دیکھا اور کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آتا ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ تمام صحابہ نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ایک چچا میاں آ رہے تھے، نرے سیدھے سادے، بھولے بھولے، نرے بھولے، کپڑے بھی سکڑے ہوئے آ رہے تھے۔ سب صحابہ نے دیکھا ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے؟ راتوں رات قرآن پڑھنے والے صحابی، نماز پڑھنے والے صحابی، اتنی عبادت کرنے والے صحابی، ان کے اندر کیا رکھا ہے؟ تو دل میں سوچا یار کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی۔ وہ بھی آئے، نرے سیدھے تھے، داڑھی ان کی ایسی تھی جیسے ابھی وضو بنا کے آ رہے ہیں، پانی میں تھا، آتے ہی نبی کا ہاتھ پکڑا، چوما ایک طرف بیٹھ گئے۔ پر بیٹھے ہیں لوگ، کبھی آقا کو دیکھیں کبھی اس صحابی کو دیکھیں، یار ان کی تو لگ گئی، انہیں تو مزہ آ گیا، فری میں۔ تمہاری بولی بھی ایسی ہوتی ہے۔ امام صاحب سے صبح کو کہو گا امام صاحب رات کو نعت بڑی اچھی پڑھی ہے، کتنے مار دیے؟ بولتے نہیں بولتے؟ بیچارے پسینے پسینے تراویح پڑھاتے پڑھاتے شب قدر میں ہٹتے ہی بولے امام صاحب کتنے مار دیے؟ اللہ کے بندو، امام ہے کہ اگروادی؟ مارنے کا مطلب سمجھ رہے ہو تو؟ چھوٹتے کہتا امام صاحب بڑی دابتے مار رہے ہو، کرتا کہاں سے مار دیا؟ کیا ڈھنگ ہے ہمارا یار۔ کی تو فری میں لگ گئی، اللہ اللہ محفل برخاست ہو گئی، وہ صحابہ بھی چلے گئے۔ دوسرا دن پھر آ گیا، صحابہ نے نبی کو چھیڑ دیا، جنت کی باتیں ہونے لگی۔ نبی مسکرا کر کے بولے پھر آج کسی کو دکھا دوں جو جنتی ہو؟
آج تو تمام صحابہ یہ کہتے کاش میرا نمبر آ جائے، کاش میرا نمبر آ جائے۔ جیسے تم نا شیرینی اگر بٹنے لگے تو ایسے آگے بڑھو، لئیے بھائی لئیے بھائی، مسجد تک میں جھوٹ بول جاتا اللہ کا بندہ، 2 لڈو ہاتھ میں رکھے ادھر پیچھے کہے گا لاتا کیوں نہیں یار اتنی دیر سے کھڑا ہوں، مجھے سب پتا ہے تمہارے لیے۔ ہاں اللہ اللہ سنو مسابر کرنے لگے آقا دکھا دے سب تھوڑا تھوڑا سا آگے کو بڑھائے۔ انہیں کیوں بلا رہا وہ لڈو بانٹتے ہیں کیا؟ میں نے کہا شاید تمہاری جوڑی ہے ادھر پڑتی دے دی، چل گھر جا کے لے لوں گا۔ توجہ نا میری طرف، توجہ دھیان۔ اللہ اللہ صحابہ عرض کرنے لگے آقا بتا دے کون جنتی ہے، آقا 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 میری باری آ جائے، دل میں سوچنے لگے مگر کہنے لگے ہمارے نصیب ایسے کہاں ہے۔ نبی نے فرمایا دیکھنا چاہتے کا جی ہاں، میرے نبی بولے مسجد کے دروازے کو دیکھا، سب لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو کل والے چچا آج بھی آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں بھی کون ایسا، اور صحیح بتا رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں میں لپٹن دوں، سب سے اچھا میں ہوں؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں بھی کون کیسا ہو یار۔ دیکھ رہے ہیں سب لوگ میں جانتا ہوں، اللہ پتہ نہیں اللہ کو کس کی ادائیں پسند ہے، یا تم میں سے کون پیارو۔ کبھی یار اپنے امام کو برا مت کہنا، کبھی کسی عالم کو برا مت سمجھنا، پردھان کو تم سب لوگ چنتے ہو مگر عالم کو میرا اللہ چنتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ مت کہنا یار۔ قرآن کی ایک آیت اگر کسی کے گھر میں لٹکا دو نا تو کتنا نور ہوتا ہے۔ ان کے سینوں میں 6666 قرآن کی آیتیں، اللہ ان کے ہاتھ کا جواب کہاں سے لاؤ؟ قرآن پہ کپڑا دھول بچانے کے لیے رکھ دیا جاتا تو وہ ہمارا آپ کا سر کا تاج، آنکھوں کا نور ہوتا، دل کا سرور ہوتا، کپڑے کو چومتے ہیں جبکہ وہ کپڑا ہے، پتہ نہیں کہاں فیکٹری بنا، کہیں پاؤں پڑا، کیا ہوا، مگر قرآن سے ٹچ ہو گیا تو ہمارے لیے دل کا سکون ہو گیا۔ یہ تو عالم ہے، امام ہے یار، ہزاروں مرتبہ ان کا ہاتھ قرآن سے ٹچ، آنکھیں ٹچ، زبان ٹچ، ان کے سینے میں قرآن ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن کا جزدان ہے یار، قرآن کی پیٹی ہے، قرآن کی رہن ہے یار، ان کے ہاتھ کو چومو گے تمہیں اس کپڑے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تبھی تو نبی فرماتے کسی عالم حق سے مصافحہ کرنا گویا ایسا اس نے جیسے اپنے نبی سے مصافحہ کیا، بڑی بات ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا دکھا دے، نبی بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو، تمام صحابہ نے دیکھا تو کل والے چچا آج پھر آ رہے ہیں۔ سب بولے یار ان بڈھن میں کیا کون سی ایسی کوالٹی، اب وہ بھی میرے سیدھے تھے، آئے ہاتھ چومے بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا دنیا میں، ہاتھ چومے اور بیٹھ گئے۔ اللہ تیسرے دن پھر محفل برخاست، پھر محفل شروع، اور جیسے شروع ہوئی صحابہ نے پھر چھیڑ دیا آقا آج اور دیدار کرا دو۔ نبی بولے کرا دو، آج تو بولے کاش، سب لوگ اپنے بھی گردن اٹھا رہے ہیں، آقا ہم بھی ہیں، آقا ہم بھی ہیں، سب دکھا رہے اپنے چہرے، جیسے تم لوگ جاتے ہو نا، بڑا دکھاوا ہے ہماری قوم میں، اگر کسی کے انتقال میں بھی جاتے ہیں نا حضرت تو معلوم ہے کیسے جاتے ہیں، وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، جیسے ہی پتا چلا خالو مر گئے، خالو کا انتقال بکری کی طرح ڈکاری، اور ڈکارنے کے بعد لڑکے کو بولا چل ابا کو لوگ بلا کے خالو مر گئے، اب آئے صاحب یہ تمہارے طرح دنہ سیٹ کھیت سے کیوں رو رہی ہے، میرے خالو چلے گئے، اچھا کیوں، پھر کیا کرنا، موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا دو چلو، اس نے بھی کپڑے بدل لیے، سفید یا کیوں سے کپڑے پہنے، اب موٹر سائیکل میں تیل ڈالا، خالو کے انتقال میں جا رہے ہیں، اور
پہلے سے خالو کی چارپائی پہ اتنی بکریاں رو رہی تھی، یہ دروازے سے ہی اس نے برقع پھینکا، جتنے رونے والے تھے سب کو اکیلے ہرا دیا اس نے۔ رونے والی بھی اس کو دیکھ رہی، یہ کون ہم سے آگے آئی؟ وہ سوچ رہا نا جو جتنی زور سے چیخ لے رو لے سب سے زیادہ محبت یہی کرتی تھی۔ ارے خالو تم تو میرے ایسے تھے، خالو تم میرے خواب میں آتے تھے، مرنے سے پہلے ہی آتے تھے، میرا جھوٹ بول رہی، خالو تم چلے کیوں ہیں؟ اور خالو کا بھتیجا کیا کر رہا ہے بتاؤں؟ وہ تو ادھر منہ پھاڑ رہی ہے اور یہ باہر دروازے پہ لال کرسی پہ بیٹھ کے بیڑیاں کھینچ رہا۔ اس سے پوچھو اللہ کے بندے، تو خالو کی روح کو بھیڑیوں کا ثواب پہنچائے گا کیا؟ ارے کیوں گیا خالو کا جنازے میں؟ ایک آدھ سپارہ پڑھتا، کلمہ پڑھتا، درود پڑھتا، اس نے تو روتے روتے پٹ کر دیا، اور تو بیڑی کھینچتے کھینچتے 1.5 منڈل کھینچ گیا۔ اور برابر میں ایک اور آگے بولے یار دھانوں میں گھاس بہت ہو رہی ہے، لے جنازے میں گیا یہ، نہ کلمہ ہے نہ درود ہے، خالو کو پٹ کر دیا۔ اب جیسے ہی خالو تیار نہا دھو کے جنازہ پہنچ گیا، بولے چلو، اس نے بیڑی پھینکی اور بنا لیا تیمم، بیڑی پھینکی اور چل دیا پیچھے 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 پیچھے۔ مصلی بچھا تو آدھے لوگ ادھر کو چھٹ گئے، آدھے ادھر کو چھٹ گئے، اتنے نماز پڑھ رہے ہیں جتنے مسجد میں تھے۔ اب ان سے پوچھو جو ادھر چھٹے وہ مسلمان نہیں تھے، یا جو ادھر چھٹے وہ مسلمان؟ ابھی تک تم سے نماز جنازہ ہی یاد، کہاں تیر مارو گے تم؟ اور باتیں چوراہے پہ اتنے فتوے جھاڑے گا، صحیح بتا رہے ہوں، اتنے فتوے مولویوں کو فیل کر دے گا، اور نماز جنازہ نماز وضو کا طریقہ پتہ نہیں، غسل کا طریقہ پتہ نہیں، نماز کا طریقہ پتہ نہیں۔ اب خالو کے جنازے میں پہنچ گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، گھر کو واپس آیا، ادھر بن رہی تھی بریانی، تو 2 پلیٹیں اور مار گیا بریانی کی، خالو کو اوپر تو نقصان، 2 پلیٹیں کیوں گیا بھائی تو نماز جنازہ دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم بھی آئے۔ کسی مالدار کا نا کتے کی اگر طبیعت خراب ہے، ارے ہلو سنا کتا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر غریب نا پڑوس میں بھی سسک جائے نا تو اسے ہوش نہیں رہتا، اسے خبر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کسی پردھان کو اگر ہدایت دیتا نا، کسی گاؤں میں نے ایسا دیکھا، وہ اپنی گاڑی پوری فری کر دیتا مریضوں کے لیے، کسی کے لیے، وہ بیچارہ پردھان چاہے اپنے ووٹوں کے لالچ میں صحیح لیکن پھر بھی کام تو کرتا۔ کوئی نہ کوئی پردھان ایسا ہوتا ہے، اللہ ہدایت نصیب کرتا ہے۔ سب غلط نہیں ہوتے، صحیح بتا رہا ہوں، بہت سارے کام آ جاتے ہیں، چاہے لالچ ہی صحیح ہے، بغیر لالچ کے ہے کون سا کام، لیکن کام تو ہو رہا ہے، بولو ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اما یہ کہنے کے لیے جا رہا تھا، کیا ہوا؟ سب لوگ اپنی اپنی گردن اٹھا رہے ہیں، خاص میرا نمبر آ جائے۔ پھر آقا تیسرے دن پھر بیان ہو رہا، ہم کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ نبی بولے دیدار کرنا چاہتے ہو کہاں آقا؟ نبی بولے پیچھے پلٹ کے مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آتا ہوگا وہی جنتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب دیکھا تو وہی چچا میاں آ رہے تھے۔ یار کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی، سن رہا ہوں میں اخبار میں بہت دانت کھولے رہا ہوں، سمجھ کوئی نہ کوئی تو، میں پیارا بول گیا تمہارا، کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ہوگی، بولو۔ سب لوگ حیرت میں، یار جن کو حمامت المسجد کہا جاتا، مسجد کی چڑیا، پرندہ، فاختہ، کبوتر، دن رات مسجد میں رہتے تھے، عبادت پر عبادت۔ چچا میاں تو 5 وقت کی پڑھتے تھے، ان کو نبی نے نہیں کہا، ان کو کیوں کہا؟ کون سی ایسی کوالٹی ہے یار، پکڑنا چاہیے۔ ایک صحابی جوان تھے حضرت عبداللہ، محفل کے بعد ان چچا میاں کے پاس آ گئے، کہنے لگا السلام علیکم۔ بولے وعلیکم السلام۔ بولے چچا میاں، بولے بولو بیٹا، بولے چچا میاں وہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چچا بولے بیٹا کیا کرو گے، چھوڑو میں غریب آدمی ہوں، تم تھک جاؤ گے، چھوڑو۔ کہا نہیں چچا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔
چچا بولے کھانے پینے کچھ نہیں ملے گا، دیکھ لیو فقیر ہوں میں، مل گئی تو 3 ٹائم کی ہے کہ دن میں کھا لی، ورنہ 3 ٹائم کی کھایا، قلندر ہوں بھیا۔ چچا بولے دیکھ لیو، کہا نہیں چچا پھر بھی میں مہمان رہوں۔ چچا میاں بولے بیٹا رہ لو، وہ اس چکر میں کہ دیکھوں گا یہ عمل کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی یار، 3 دن سے رسول اللہ جو نشاندہی کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کوالٹی ہے اس کے اندر، میں دیکھوں گا عمل کون سی ہے ان کی، نیکی کون سی ہے، کون سا ایسا کام ہے ان کا۔ بڑے بڑے صحابی آ بیٹھے انہی کی طرف تو نشانہ، ان کا کام کیا تھا سنو پیارے، وہ مدینے میں رہنے والے تھے، مدینے میں لوگ جو کھجوریں کھا کر کے گٹریاں پھینک دیا کرتے تھے، ایک تھیلا چمڑے کا تھا، وہ پورے مدینے میں گٹریاں بینا کرتے تھے اور سکا سکا کر کے بازار میں بیچا کرتے تھے، شام کو جتنا ملتا تھا اپنا پیٹ بھرے کا کھا لیا کرتے تھے، واقعی سب میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ، حضرت عبداللہ بھی پیچھے پیچھے گٹری بھی تھک گیا یار، چچا نے تھکا، بڈھی ہڈی تھکتی نہیں، نوجوان تھک گیا۔ بہرحال شام ہوئی، بولے بیٹا کھانا کھا لو، تمہارا وہ بستر ہے میرا یہ بستر ہے، بستر بیڈ میں سمجھ لو، ایک چٹائی ادھر پڑی تھی ایک چٹائی ادھر، بولے تم ادھر میں ادھر۔ عبداللہ بولے حضرت عبداللہ بولے ہاں چچا دل میں بولے سمجھ رہے ہو میں سو جاؤں گا، رات میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھو گے تو۔ چچا میاں تو آرام سے سو گئے، عشاء کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ نہیں سوئے، اگر میں سویا نیند آئے بھی تو پھر اٹھ کے بیٹھے، اگر سویا اور یہ پڑھنے لگے تو میرا تو معاملہ ختم، مجھے پکڑنا ضرورت، دیکھنا کیا یہ کرتے کیا ہے۔ چچا پوری رات آرام سے فجر تک سوچ رہے، حضرت عبداللہ جاگ کر صبح کو حضرت عبداللہ نے دل میں سوچے چچا آج تو بچا گئے، کل کو دیکھوں گا، کل کو پھر دوسرے دن ہاتھ نہیں آئے، پرسوں کو پھر تیسرے دن ہاتھ نہیں آئے، تیسرے دن کے بعد حضرت عبداللہ بولے چچا میں چل رہا ہوں، کہا جا رہے ہو؟ چچا نرے سیدھے تھے، چچا بولے بیٹا جا تو رہا مگر ایک بات بتا، تو 3 دن سے میرے ساتھ کیوں رہا؟ آج پوچھ رہا، بولے بیٹا یہ بتا 3 دن سے تو میرے ساتھ کیوں رہا؟ کہا چچا کیا بتاؤں، نبی نے جنتی کا نشانہ جب لگایا تو 3 دن تم ہی سامنے آیا۔ بولے ہیں؟ کہا جی چچا، کہا چچا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہارے اندر کوالٹی کون سی ہے، کوالٹی۔ چچا بولے بیٹا پھر ہاتھ آئی؟ کہا نہیں چچا برا مت مانیے، تم سے زیادہ تو ہم ہی تلاوت کرتے ہیں، تم تو رات کو سو گئے، 3 دن ہو گئے سویا نہیں۔ کہا بیٹا پھر تمہیں ملی وہ چیز؟ کہا نہیں چچا ہاتھ نہیں آئی۔ وہ چچا کہنے لگے بیٹا تو پھر بتا دوں وہ کوالٹی کیا ہے، تو میرا مہمان اب مجھ پہ بھی تو کچھ بنتا ہے، بتا دوں یا رہنے دوں؟ وہ تو مچل گئے، چچا بتا ہی گئے، چچا جلدی بتا۔ چچا بھی مزے میں آ گئے، بولے چلو رہنے دو یار، تم بتاؤ وہ بات بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ اچھا چلو رہنے دو۔ کیسا لگ رہا تھا؟ ایسا لگ رہا آدھا لے انہوں نے آدھے گھنٹے کی اور بڑھا دیا تو ہاں چلو کوئی بات نہیں ہے، ان کے بعد پھر دوسرا ایک اور عریضہ آئے گا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، جب تک تم ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرا مولا مجھے جب تک توفیق دے گا بولوں، ٹھیک ہے نا؟ اب سنو حضرت عبداللہ، سنو پیار سنو، حضرت عبداللہ کہنے لگے چچا ذرا بتا دو، چچا بتا دو۔ کہا بیٹا بتا دوں؟ اب کوالٹی سنیو چچا کے اندر کوالٹی کیا ہے، اگر تم اپنے اندر وہ کوالٹی لاؤ تو بتاؤں گا ورنہ رہنے دوں گا۔ لاؤ گے بولو؟ وہ بات سنو، وہ کوالٹی کون سی ہے، سارے لوگ سنو وہ بات کون سی ہے۔ 3 دن چچا نے جو چچا پر نشانہ لگا، چچا کہنے لگے بیٹا
جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے سینے میں کبھی حسد کینہ جلن اور بری چیز آنے نہیں دی. اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بناؤ. بولو بناؤ گے نا؟ اب کسی سے چلو گے؟ حسد کرو گے؟ کسی کو تکلیف مت دو. پیارے ایک محدث صاحب تھے، محدث بڑی حدیث یاد کی لکھتے تھے. اس وقت تم لوگ جو اسکول میں پڑھنے والے ہو تم نے تختیاں بہت گھوٹی ہوں گی. تختی کی وہ جو ہوتی ہے نا پیچھے کی نیچے کی کلی اور پنڈول اور روشنائی کیا کیا لگا کے گھوٹتے تھے. تب لکڑی کے قلم سے لکھتے الف اتنا بڑا، لام الف اور بڑا لکھتے تھے. نہیں چھوٹا بڑا چھوٹی یہ سب پڑھتے تھے. نہیں پڑھتے ABCD وغیرہ ساری چیزیں. اب سنو، اس وقت دوات اور قلم ہوتا تھا، اس سے لکھا جاتا تھا. کسی کے پیٹ پہ لات مت مارنا، یہ نصیحت کے لیے بات ہے. محدث صاحب سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی قبر کو جنت کی پیاری کیوں بنا دیا گیا؟ کہا مجھے تو ویسے پتہ نہیں مگر ایک چیز ہے جو مجھے پتہ چلی. کہا کیا؟ وہ کہنے لگے سنو، ایک مرتبہ میں حدیث شریف لکھنے بیٹھا، سامنے قلم سامنے دوات ہاتھ میں قلم، وضو بنا کر کے دو زانوں بیٹھا. سننے کی بات ہے یہ، اور میں نے کاغذ سامنے تھا، میں نے قلم دوات میں لگایا اور جیسے دوات میں لگا کر کے جب باہر نکالا روشنائی لگی ہوئی لکڑی والے قلم پر. جب میں نے قلم باہر اٹھایا تو میرے قلم پہ ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی. اگر میں چاہتا تو اس کو جھٹکا مار کے گرا دیتا، اگر میں چاہتا چٹکی سے اڑا دیتا، مگر میرے دل میں خیال آیا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے، میں اس کے لات نہیں ماروں گا، میں اس کے پیٹ کو بھوکا نہیں رکھوں گا. اس کو بھی اللہ نے مکھی بنایا، اگر اس کی جگہ مجھے اللہ مکھی بنا دیتا تو کیا ہوتا؟ یہ تو اس کا کرم ہے. وہ محدث صاحب بولتے میں نے قلم کو روک لیا تاکہ وہ آرام سے پیلے اڑے نہیں. ان کا بیان وہ پیتی رہی اور پیٹ بھر کے اڑ گئی. وہ بولے میں پھر لکھنے لگا، میرے اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. محدث صاحب بولے چھوٹی سی نیکی پر میرے اللہ کریم نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا. نیکیاں کیا کرو، بھلائیاں کیا کرو گے بولو. آج سے ہمارے نوجوانوں کے اندر بچوں کے اندر عادت ہے اگر کتا کہیں ہڈی کھا رہا یا کوئی کھانا کسی نے گھر کا بچہ کھا رہا تو چلتے چلتے جائے گا لات مارو کیا کر کے بھائی ٹھٹے مار رہے، کوئی پتھر اٹھا کے مار دیا، کوئی ڈنڈا. اور اچھے بھلے جوان ان کا یہ عالم ہے. وہ کتا تمہارا کیا بگاڑ گیا؟ بیچارہ پیٹی تو بھر لیتا. سوچنے کی بات ہے. آج کے بعد کسی کو تکلیف تو نہیں دو گے؟ بولو. ارے دینے کا ارادہ کیا؟ دھیرے کیوں بول رہا ہو؟ ہاں آج کے بعد کسی کو تکلیف تو نہیں دینا. ہاں اور دوسروں کی مدد کرو، بہن بیٹیوں کی عزت کرو، کسی کی طرف کو غلط نظر اٹھا کر کے مت دیکھو. یہ مسلمانوں کو شیوا نہیں دیتے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے. جو آج لپھنگے کچھ گھوم رہے ہیں تم ان سے اچھے سدھارو، ان کو بھی سدھارو، اپنے آپ کو بھی سدھارو. اشارہ ملا حضور کے بچپنے کی کچھ باتیں بتا دیں کیا؟ جی کہیں کر رہی تو نہیں پڑ رہی ہیں؟ پیچھے والے تم بتا. سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کون کون سننا نہیں چاہتا. نہیں چاہتا کوئی نہیں سننا چاہتا. اللہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. دیکھوں
جوش کے ساتھ ہوش بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بندوں آگے والا جملہ پورا سن تو لیتے، سیل بھی سٹارٹ ہو سیل۔ ایک مولانا صاحب بولے فلاں کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ بچے ہونا سبحان اللہ۔ اب سوچنے کی بات ہے، کم سے کم یہ تو سوچا کرو کہ سبحان اللہ کہاں کہنا ہے، ہاتھ کہاں اٹھانا ہے، جائز بات ہے۔ وہ تو یہ ناظم صاحب نے نہیں اٹھایا، کیونکہ انہوں نے مجھے کرسی پہ بٹھالا، میں کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہتا تو یہ پہلے انہی کا نام لکھا جاتا، مگر یہ بیٹھے ہمارے ان بھائی صاحب نے اٹھایا ہوا، یہ تو ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا نہیں چاہتے، بولے نہیں چاہتے۔ انہیں یہ پتا تھا نا حضرت سیدھے سیدھے بولیں گے، اور یہ پتہ نہیں میں کبھی کبھی امتحان بھی لے لیتا ہوں۔ تمہاری نیند بھاگ گئی، ختم، فریش، شروع ہو جاؤں۔ میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کے لال پیدا ہوئے۔ یہ نبی کی پیدائش، آقا کی پیدائش ہے۔ اللہ، یہ آقا کی پیدائش میں نے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے کی طرح دو باتیں اور لاؤ حضرت، اور پہلے چلتا ہوں تھوڑا، اجازت ہے نا؟ الحمد، علماء بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم، ویسے پیچھے ٹانگیں پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور برکت، اور برکتیں عطا، ٹانگیں پھیلانے میں نہیں، علم و عمل میں برکت۔ میرے یہ اسٹاف کے ہیں، اس لیے ان سے بھی میں ہنس لیتا ہوں، چھوڑتا ہوں ان کو۔ اچھا اللہ تعالیٰ دیکھ تو نہیں سکتا۔ یہ قاری آفتاب صاحب بڑی پیچھے بیٹھے، سوچ رہے ہیں صحیح صاحب مجھے نہ لپیٹ لیں۔ انہوں نے محبت بھری دعوت پیش کی ہے، میں حاضر ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا حضرت بیٹھے ہو نا، بیٹھے رہیے۔ اب شروع کرو۔ میرے نبی ابھی دنیا پر نہیں آئے جب کی بات، میرے نبی کی ماں جن کا نام حضرت آمنہ، چھوٹی سی بچی خود کہتی ہے جب میں اپنے باپ کے گھر میں تھی۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں کتنا علم ہے۔ حضور کے نانا کا کیا نام تھا؟ حضور کے نانا کا کیا نام؟ نہیں نہیں نہیں، مارتے نہیں، مارتے بچہ ہمارا، اس کے سامنے یہ بولے میرا فوٹو کھینچ رہا۔ اللہ اللہ، میرے حضور کے نانا کا نام وہب تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام حضرت وہب تھا۔ اب سنو ذرا پیار سنو، وہ فرماتی ہے جب میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، بڑی ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی، ہوتی چلی گئی، میرے باپ کا گھر پتھروں کا تھا، کبھی گھر میں ننگے ننگے پیر چلا کرتی تھی تو میرے پاؤں میں کبھی کنکری چبھ جاتی تھی تو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی، میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھونکا کرتی تھی، تب کچھ درد کم ہوتا تھا۔ خود فرماتی ہے حضرت آمنہ جب میں جوان ہو گئی، پھر میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو گئی، میں عبداللہ کے مکان میں چلی گئی، وہ بیان فرماتی ہے ان کا مکان بھی پتھروں کا تھا، جب میں کبھی کبھی ننگے پیر چلا کرتی تھی تو میرے پاؤں میں کنکر چبھتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، مگر اب سنو وہ بیان فرماتی ہے میرے نبی کی ماں خود کہتی ہے جب میرے پیٹ میں نور محمدی آیا، میرے آقا کا نور آیا، تو جب میں چلا کرتی تھی ننگے پیر تو میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکری آتی تھی تو اب چبھتی نہیں تھی بلکہ موم بن جاتی تھی۔ سبحان اللہ،
تو گلزار بن جاتا تھا. یہ ہے ابھی میرے نبی کا نور پیٹ میں آیا. اعلی حضرت کیا بولے, پڑھ دوں؟ جی میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. بے شک سبحان اللہ. بے شک پیار سے والا اور ذرا جھوم کے والا. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. یا رسول اللہ, اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور یا رسول اللہ, اور تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں, اگر چبھتا پاؤں کے نیچے آتا تو اب چبھتا نہیں تھا بلکہ موم بن جاتا تھا. پھر اعلیٰ حضرت یاد آنے لگے, ابھی نہیں آگے پڑھوں گا, سنو دوسری بات سنو. میرے نبی کی ماں کہتی ہے نا, کیا کہتی ہے؟ پہلے عورتیں بہت کام کرتی تھیں, چکی چلاتی تھی, موسل چلاتی تھی, کنویں سے پانی بھرتی تھی, صابن نہیں ہوتا تھا اس دور میں, صرف نہیں, پسا ہوا پتھر جیسے ریت بالو وہ کپڑوں پہ ڈال کر رگڑ رگڑ کے ان کا یہ چھن جاتے تھے, یہ سب میل کپڑے کو کوٹ کوٹ کے دھویا کرتی تھی. موٹا بنا ہوا تاگے کا لٹھے کا کپڑا ہوتا تھا, اس کا میل بڑا مشکل سے. اور آج تو ڈبل بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے کرے, او گڈو کے پاپا پانی پینے جائے, ایک گلاس میرے لیے لیے ہو. سن رہے ہو میں کوالا پانی لینے گئے تھے, اب سنو, گڈو کے پاپا ایک گلاس پانی میرے لیے لیے ہو. اور اب چکی چلا رہی ہے, اکیلی پوری سسرال کو چلا رہی ہے. اب جو ہے کپڑے دھوئے گی پوٹ پوٹ گئے, واشنگ مشین لگی ہوئی ہے, اگر آدھی تیلی صرف کی ڈالی ہے تو پوری 1.5 ڈالی ہے, خون پی لیا خون. ارے بولتے کیوں نہیں, ڈر رہے ہو کیا؟ منہ تو ایسا لٹکا ہے بڑا, گھر جا کے تمہاری ڈانٹ پڑ جائے گی. لیکن سنو پیارے میرے نبی کی ماں, اللہ اللہ میرے نبی کی ماں پیٹ میں نور محمدی کنویں پہ پانی بھرنے چلی. کون؟ حضرت آمنہ میرے نبی کی ماں کنویں پہ پانی بھرنے جا رہی ہیں. کتنا پیارا وقت تھا یار. وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں عورتوں کی لائن میں لگ گئی, عورتیں یک بعد دیگر پانی بھر بھر کے جا رہی ہیں, پانی بھر بھر کے جا رہی, توجہ میری طرف اٹھنا, پانی بھر بھر کے جا رہی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں, اللہ اللہ جب میری باری آئی تو میرے ذہن میں خیال آیا, او آمنہ اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا, کہیں پانی زیادہ نیچے نہ چلا گیا ہو, تیرا ڈول رسی برتن وہاں تک نہ پہنچے, تو کنویں کی من پہ برتن رکھ دے, ایک مرتبہ کنویں میں جھانک کے دیکھ لے, اندازہ لگا لے تیری رسی وہاں تک پہنچے گی یا نہیں. حضرت آمنہ بیان فرما
فرماتی ہے جب میں نے کنویں کے مل پہ وہ برتن رکھے اور جب جھانک کر کے دیکھا تو کنویں سے آواز آ جاتی ہے، او کنویں کے پانی تو اپنی قسمت پہ ناز کر لے، نبیوں کے سردار کی ماں کا دیدار کر لے۔ او کنویں کے پانی، یہ وہ نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات کا ذرہ بنا، زمین بنی، آسمان بنا۔ بریلی کے امام بولے، علامت الزمان بولے، فرید العبان بولے، ملحد النظار سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا بولے، علم کی چٹان بولے، کیا بولے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہل میں زمان تمہارے لیے، اور بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اے کنویں کے پانی، اس نبی کی ماں کا دیدار کر لے جو نبی سارے نبیوں میں افضل ہے۔ اب پھر بریلی کے امام بولے، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ارے ذرا جھوم کے بولو، اور رسولوں سے اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ او کنویں کے پانی، اس نبی کی ماں کا دیدار کر لے جس نبی کی چوکھٹ پر خالی دامن لے کے جاتے ہیں تو پھر بھر کے واپس آتے ہیں، پھر بریلی سے آواز آتی ہے، میرے کریم سے کر قطرہ